اسی طریقے سے کسی نے کسی پڑوسن سے ایک چیز عاریتن مانگی، یعنی کہ میں اپنا کام نمٹا کے دے دوں گا۔ مان لیجیے کسی نے مکسنگ مشین مانگی کہ آپ مجھے اپنی مشین دے دیجئے، ہمیں کچھ جوس نکالنا ہے یا مرچ وغیرہ دھنیا پیسنا ہے۔ اب اس کا ڈیری والے نے کہا پڑوسن نے کہ باجی جب اس کو چلاؤ گی تو نمبر 1 سے چلانا، دوسرے نمبر سے مت چلانا، اس میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، موٹر بھی پھک سکتا ہے۔ اب اس نے دوسرے نمبر سے چلانی شروع کر دی۔ تو میری بہنوں یاد رکھو یہ مسئلہ، اس نے اس کو پہلے نمبر سے مشین چلانے کی اجازت ملی تھی، دوسرے نمبر سے نہیں۔ اگر دوسرے نمبر سے چلاتی ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا، اس کا گناہ بھی ملے گا اور جو فائدہ اسے اٹھائے گی وہ حرام طریقے سے اٹھائے گی۔ ہماری شریعت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ جتنے کا پابند بنایا گیا ہے اتنا ہی اس کا استعمال کرنا ہے۔ کسی آدمی نے گاڑی مانگی کہ گاڑی دے دیجئے، ہمیں ابھی کچھ دیر میں ہم واپس کر دیں گے، ہمیں بازار جانا ہے۔ اس نے کہا بھائی 20 کی اسپیڈ سے اوپر مت چلانا۔ اب وہ چلانے والا اس کو 40-50 کی اسپیڈ سے چلاتا ہے، اس میں اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو اب یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا، کیونکہ اس کو اجازت ہی نہیں ملی ہے۔ جس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ملی پھر وہ کام کر رہے ہیں، اور چیز بھی عاریتن یعنی ادھار مانگی ہے کہ ہم استعمال کر کے تم کو دے دیں گے۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ تم ایسا کام کرو۔ ایسی ایک آدمی بازار گیا اور بازار میں گاڑی ایسے طریقے سے لگا دی، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں عورتیں بھی گاڑی چلا رہی ہیں، ان کو بھی سلیقہ نہیں کیسے پارکنگ کرنی ہے۔ آج کل حالات اور ماحول یہی ہے، جیسے کہ ہمارے ماحول میں بیچ میں بات روک کر یہ کہہ رہا ہوں، گاڑی لوگ لاتے ہیں گلی کے اندر گھس گئے، جب گلی کے اندر گھسیں گے پورے راستے پر ہارن بجاتے لائیں گے، اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف دینا حرام ہوتا ہے۔ اب جس نے یہ اتنا ہارن بجایا ہے اس کا گناہ ملے گا۔ یہ سارے کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ تعلیم ہمارے اندر نہیں ہے، اسلامی کلچر اور شعار ہمارے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے یہ گناہ ہم کرتے ہیں، اور یہ گناہ ایسے کرتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر کے آ رہے ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے۔ تو اس لیے میں چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں گنوا رہا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ذہن میں رکھنے کی ہیں۔ آپ آئی ہیں تاکہ آپ یہ باتیں اپنی اولاد کو سمجھائیں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، طریقہ بتائیں کہ اسلام ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ آپ بازار گئیں، کوئی بھی بازار گیا گاڑی لے گئے، اب گاڑی ہم نے ایسی جگہ پر لگا دی کہ دوسرے آنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ گاڑی جب تک کھڑی ہے اس کے کھاتے میں گناہ لکھتا چلا جائے گا، کیونکہ قوم کی حق تلفی کر رہا ہے، قوم کا حق مار رہا ہے۔ ایک آدمی نے ٹھیلا لگایا یا دکان لگائی اس سڑک کے کنارے پر، بعض فقہا تو یہ لکھتے ہیں کہ اس آدمی سے سامان بھی نہیں خریدنا چاہیے، سامان خریدنا ناجائز اور حرام ہوگا، اس لیے کہ ہم اس کے ناجائز کام کے اندر مدد کرنے والے بن رہے ہیں۔ اس نے سڑک کے کنارے پر دکان لگائی، حالانکہ سرکاری آرڈر نہیں ہے، سرکار کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم سڑک کے کنارے پر دکان لگاؤ، چلنے والوں کو پریشانی ہوگی، چلنے والوں کو پریشانی ہوگی، ٹریفک میں جام لگ جائے گا۔ اب وہ دکان لگائے ہوئے ہیں، لوگ سامان خرید رہے ہیں، جو سامان خرید رہے ہیں وہ بھی اس کا تعاون کر رہے ہیں کہ بھائی یہی لگاتے رہنا، ہم تو اس سے لیتے چلے جائیں گے۔ اب وہ تو کنارے پر لگائے گا روزانہ، اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور ہاں، اس سے سود کا، رشوت کا، ہفتہ واری بھتے کا، ماہانہ بھتے کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ کیسے؟ پولیس اہلکار آئیں گے، وہ ہٹانے کو کہیں گے، وہ 100 روپے نکال کے دے دے گا کہ حضور 1 ہفتے کے لیے اجازت دے دیجیے، آپ اگلے ہفتے پھر لے جانا۔ اب وہ 1 ہفتے کی اجازت اس کو مل گئی، 1 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ آئیں گے، پھر وہ 100 کا نوٹ دے دے گا۔ اس طریقے سے اس کا ہفتہ بن چکا، وہ آئیں گے اور وہ کچھ نہیں کہیں گے، میں یہاں سے ہٹانے کی ضرورت نہیں، اب لگاتے رہے۔ ان کی بھی جیب گرم ہو رہی ہے، ناجائز طریقے سے پیسے کما رہا ہے۔ اب ہم اس ناجائز طریقے سے جو کاروبار کر رہا ہے اس کی مدد کرنے والے بن رہے ہیں۔ تو یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی، ہم شریعت کو پڑھتے نہیں، اسلام کو پڑھتے نہیں۔ اسلام تو یوں کہتا ہے کہ ایسا کام مت کرو کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔
چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی کو اسلام تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کو اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کے سوئی بھی چپ جائے، ارے ایک مومن کھڑا ہوا دیکھتا رہے، وہ اس کی پریشانی اور تکلیف میں ہاتھ نہ بٹائے، اس کی مدد نہ کرے، اس کو دکان پر نہ لے جائے، اس کی دوا دارو نہ کرائے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، حیوانیت ہے، یہ جانور پنا ہے کہ کوئی پڑوسی تو پریشان ہے، بیمار ہے، اور دوسرا پڑوسی سکون کی نیند سو رہا ہے۔ ایک پڑوسی تو بھوکا ہے اور وہ مرغ مسلم کھا رہا ہے، مچھلی اور قورمے سے کھانا اڑا رہا ہے، اور دوسرا پڑوسی بیچارہ بھوکا سو رہا ہے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے، حیوان اور جانور ہے۔ جیسے کہ جانور اپنے پیٹ کو سوچ دیا ہے جانوروں کو، وہ نہیں چاہتے کہ بس جب بھی ان کو چھوڑ تو چرنے کے لیے اپنا پیٹ بھریں گے، ایسی یہ انسانیت آ چکی ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے چرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، یہ صورتحال ہماری بن چکی ہے، اور آگے اس گناہ کی لسٹ سناتا ہوں۔ ایک آدمی نے مکان بنانا شروع کر دیا اور چھجا اپنی بالکل جہاں تک جگہ تھی وہاں تک اس نے ایک انچ بھی نہ چھوڑی، وہاں تک اس نے اپنا گھر تعمیر کر لیا، بنیادیں کھڑی کر دی۔ اب پیڑی بناتا ہے سڑک کے اوپر، سڑک کی 2 فٹ یا 1 فٹ جگہ گھیر لیتا ہے، اب اس پر چڑھ کر اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ وہ گھر، کیونکہ اس نے قوم کا حق مارا ہے، کسی سرکار کا حق نہیں مارا۔ جو سرکاری نمائندے ہوتے ہیں، چاہے مکھیہ منتری ہو، چاہے پردھان منتری ہو، چیئرمین ہو، ممبر ہو، یہ پورے قوم کے مالک نہیں ہیں، یہ ایک نگراں ہوتے ہیں، نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، یہ مالک نہیں ہوتے، قوم کے نگراں ہوتے ہیں۔ قوم ان کو ووٹ دے کر اس لیے بٹھاتی ہے کہ تم ایماندار ہو۔ آج کل تو ایمانداری ختم ہو چکی، کہ تم ایماندار ہو، تمہیں ہمیں پورے محلے کی دیکھ بھال کرنی ہے، پورے شہر کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی عمومی ضرورتوں کا خیال کرنا ہے، ٹیکس وصول کرو، ہاؤس ٹیکس لو، واٹر ٹیکس لو، اور جو ٹیکس رکھتے ہیں وہ لو، اور صفائی کا، محلے کی صفائی کا، ستھرائی کا، اور یہاں کوئی کچرا نہ ہو، یہاں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، تم اس کا انتظام کرو۔ یہ قوم کرتی ہے، یہ تم صفائی کرنے کے لیے آتی ہیں، ایسے تھوڑی آ جائے گی، ان کی نوکری لگی ہوئی ہے، اور ان کی جو نوکری جاتی ہے وہ آپ کی جیبوں سے جاتی ہے۔ یہ ہاؤس ٹیکس جو دے رہے ہو، واٹر ٹیکس جو دے رہے ہو، یہ ساری چیزیں جو تم ٹیکس دے رہے ہو، یہ سب اسی کی تو وجہ سے یہ جھاڑو لگاتے ہیں۔ اب ہم نے سڑک کی، سرکاری زمین کی 1 فٹ جگہ کو دبا لیا ہے، ہم نے اسی طریقے سے فٹ پاتھ، دکان کے باہر چھجا نکال دیا، اب اس جگہ کو ہم نے ناجائز ہڑپ رکھا ہے، ناجائز طریقے سے۔ کیا سمجھتی ہو کہ اب گناہ معاف ہو جائے گا؟ کس کس سے معافی مانگو گی؟ کس کس سے معافی مانگو گی؟ مان لو پڑوسن کا کسی نے کوئی سامان چرا لیا یا اٹھا لیا، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ سامان میں نے چوری کیا، مجھے چوری نہیں کرنی چاہیے، جائیں خاموشی کے ساتھ، میری پیاری بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نہیں سمجھتی تھی، میں نے آپ کا سامان چرایا تھا، مجھے معاف کر دو یا اس کے پیسے لے لو۔ اب جب اتنی عاجزی کے ساتھ یہ معافی مانگے گی، یقیناً دوسرے پڑوسن کو ضرور معاف کرنے کی توفیق مل جائے گی۔ اگر وہ سزا بھی دے تو دنیا کی سزا بہت تھوڑی ہے، وہ معاف کر دے گی، اور ایسے پتھر دل تو کوئی ہوتے نہیں جو معاف نہ کرے، یقیناً معافی ہو جائے گی۔ لیکن اگر سرکاری چیز کو دبا لیا تو کس کس سے معافی مانگو گے؟ کس کس سے معافی مانگو گے؟ پوری رعایت کی سڑک ہے، پوری رعایت کی ملکیت ہے، اب کس سے معافی مانگو گے؟ اسی طریقے سے ہمیں کوئی فنکشن کرنا ہے، فنکشن کر رہے ہیں، فنکشن کرتے ہوئے سڑک جام کر دیا، اگرچہ ہم نے پرمیشن لے لی لیکن سڑک کو کھودا جاتا ہے، اس کے اندر پلر پائپ کھڑے کرے جاتے ہیں، جیسے شادی ہوتی ہے، سڑک کو کھود کر پائپ کھڑا کیا جا رہا ہے، اب اس کے اوپر بناؤ سنگار کے یعنی کہ پھولواڑی اور پتیاں، جھلریں ٹانگی جا رہی ہیں، سڑک کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ ایک تو پیسہ بھی غلط ناجائز طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، اور دوسرے سڑک کا بھی ناجائز استعمال کر رہے ہیں، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے، احتیاط برتنے کی ضرورتیں ہیں۔